سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف۔ آپ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاکی ناپاکی ہر حالت میں اس سورہ کا ورد کرتے ہوگے، لیکن آپ لوگ سورہ فاتحہ کے 16 ایسے راز بھی ہیں جن کے بارے میں نہیں جانتے ہوگے۔ جب آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لو گے اور آپ کو یہ 16 راز سورہ فاتحہ کے پتہ لگ جائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ لوگ بس یہی کہو گے کہ ہم خالی نہ بیٹھیں، جتنی دیر بھی خالی بیٹھیں سورہ فاتحہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اتنا تو آپ تمام لوگ بھی جانتے ہوں گے، سورہ فاتحہ کو اگر ایک بار پڑھ لیا جائے تو پورا مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی بات پر ہم آپ لوگوں کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس ویڈیو کے شروعات میں ہی دینا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ پہلے سورہ فاتحہ کو اپنے کانوں سے ایک بار سن لیجئے، اس سے یہ ہوگا آپ کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اس کے بعد جب ہم آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کی فضیلتوں کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کو لگے گا یہ ایک بار کا سورہ فاتحہ پڑھنا یا سننا ہمارے لیے کرامت ثابت ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اتنی سی دیر میں آپ لوگوں کو کتنا سا وقت لگا، لیکن آپ کو ایک قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ آئیے دوستو، اب ہم لوگ جان لیتے ہیں اس سورہ کو پڑھنے یا سننے کے 16 کون کون سے ایسے راز ہیں۔ نمبر 1، جو شخص رات اور دن میں سورہ فاتحہ کو 24 بار پڑھے گا، اب چاہے آپ رات میں پڑھ لیں یا دن میں پڑھ لیں، اگر آپ لوگ 24 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ شخص قیامت میں 24,000 پیغمبروں کا شفاعت کا مستحق ہوگا، یعنی کہ 24,000 پیغمبر اس انسان کی بخشش کرائیں گے۔ محبت کے ساتھ کامنٹ باکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ۔ دوسرا راز، ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ ایک ہی بار پڑھ لی اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تیسرا راز، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، جو ہر نماز کے بعد یہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی 7 دوزخوں کی آگ سے نجات بخشے گا۔ یعنی کہ آپ لوگ نمازیں تو ہر وقت پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد صرف ایک بار سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دے گا۔ سورہ فاتحہ کا چوتھا راز، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر بندہ سچے دل سے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں جانے دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا 5واں راز، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں 41 مرتبہ یا کم سے کم 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر کوئی لا علاج مریض ہے اس کے اوپر دم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس مریض کو شفا دے دیتا ہے۔ لا علاج مریض سمجھ رہے ہو نا، جس کے اوپر دوا کا اثر ہی نہ ہوتا ہو۔ اگر آپ لوگ فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے بیچ میں صرف 41 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں اور اس کے بعد نماز کو مکمل کرنے کے بعد کسی سے بھی بات نہ کریں اور اس مریض کے سینے پر جا کر دم کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مریض کو شفا دے دے گا۔ سورہ فاتحہ کا چھٹا راز،
اگر کسی شخص کی آنکھوں میں درد یا کوئی تکلیف ہو تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنا تھوک اس کی آنکھوں پر لگا دے یا مریض کی آنکھوں پر جا کر پھونک مار دے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس کی آنکھوں کی تکلیف سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ آپ خود اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے یا آپ کو کم دکھائی دیتا ہے تو روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے یا اپنے ہاتھوں پر تھوک لگا کر آنکھوں کے پلکوں پر لگا لیا کریں۔ انشاءاللہ آنکھوں کی آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا 7واں راز، اگر کسی شخص کو کوئی مشکل پیش آ جائے یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو آپ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کو اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر آپ لوگ تھوڑا دھیان سے سمجھ لیجئے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کو طریقے سے کرنا۔ یہاں پر آپ کو بسم اللہ کے میم کو الحمد کے لام سے ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر جو میم ہے نا لاسٹ میں، اس کو الحمد کے لام سے ملا دینا ہے، یعنی کہ بالکل اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب جو آخر میں الرحمن الرحیم بچا، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پھر سے میں آپ کو صحیح سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، دھیان سے سمجھ لو، بالکل آپ کو اتنا پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے آپ کو 40 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ چاہے کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، اس طریقے سے پڑھنے سے آپ کی پریشانی فوراً ٹل جائے گی۔ اس کو آپ آزما کے دیکھنا، جب بھی آپ کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اس طریقے سے 40 مرتبہ پڑھ لینا۔ پھر کمال آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کا 8واں راز، جو شخص 7 دنوں تک روزانہ 1000 مرتبہ صرف اتنا ہی پڑھے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یعنی کہ 3 بار شروع میں درود پاک اور اس کے درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 1000 مرتبہ پڑھے اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھے۔ اسی طریقے سے 7 دن تک اگر کوئی شخص کر لے تو انشاءاللہ وہ شخص بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس انسان کو چاہے کتنی بھی بڑی بیماری ہو، اللہ تبارک و تعالی شفا دے دیتا ہے، اور وہ انسان ہر بری بلا جیسے کہ جادو، ٹونا، سحر، آسیب، جملہ، مصیبت، پریشانیاں، کاموں کا بگڑنا، روزگار میں برکت نہ ہونا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا، ان تمام چیزوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا 9واں فائدہ، جو لوگ ہارٹ کے مریض ہیں یعنی کہ دل کے مریض ہیں، وہ لوگ صرف اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ جو آیت ابھی بتائی گئی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر کسی پانی پر دم کر کے رکھ لے۔ یہ عمل کسی اور کے لیے کوئی اور شخص بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ اپنے والد یا شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ جو بھی ہارٹ کا مریض ہو اس کو صبح شام اس پانی کو بیٹھ کر سر ڈھک کر 3 سانسوں میں پلا دیا کریں۔ انشاءاللہ دل کی ہر طریقے کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو محفوظ رکھے گا۔ آج کل دل کی بہت زیادہ بیماریاں چل رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ اس پانی کو پڑھ کر رکھ لیں۔ ایک بار کا پڑا ہوا پانی مدتوں تک چلایا جا سکتا ہے، یعنی کہ جب یہ پانی ختم ہونے والا ہو تو اس میں اور پانی ملا سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا 10واں فائدہ، مریض النبوتہ میں لکھا ہے: ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पर सूरह फातिहा को पढ़कर दम किया। उसका हाथ फौरन अच्छा हो गया। सूरह फातिहा का 11वां राज। हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जंग फतेह करके वापस हो रहे थे। इत्तेफाक से पहाड़ से नीचे गिर गए, पैर टूट गया। काफिले वालों को मालूम ना था। काफिला आगे निकल गया, वो पीछे रह गए और वो रोते रोते वहीं बैठ गए। गैब से निदा आई, सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लिया जाए। तो उन सहाबी ने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पैर पर दम कर दिया। इंशाअल्लाह इस सूरह की बरकत से उनका पैर ठीक हो गया और वो चलने लगे। इस हदीस शरीफ से हमें मालूम हुआ सूरह फातिहा हर मुसीबत का हल है। सूरह फातिहा का 12वां राज। एक सहाबी को जंगल में सांप ने काट लिया तो उन सहाबी ने फौरन 7 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ा और सांप ने जहाँ पर काटा था वहाँ पर दम किया। अल्लाह का रहमो करम हुआ और फौरन जहर खत्म हो गया। सूरह फातिहा का 13वां राज। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब आपको कोई तकलीफ या सर में दर्द होता तो सूरह फातिहा और चारों कुल को मिलाकर पढ़कर दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे मुनव्वर और तमाम जिस्मे अथर पर फेर लेते थे। यानी कि जब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस्म में कहीं भी दर्द होता या कोई भी तकलीफ होती तो आप सूरह फातिहा और चारों कुल को पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर फेरा करते थे और उनको आराम मिल जाया करता था। इस हदीस शरीफ से हमें पता चला कि हमारे जिस्म का दर्द भी सूरह फातिहा से खत्म हो जाता है। सूरह फातिहा का 14वां राज। एक सहाबी रसूल ने किसी पागल के कान में 11 मरतबा 7 रोजाना सूरह फातिहा को पढ़कर दम किया और पानी पर दम करके उस पागल को पानी पिलाया। 7 दिनों में ही वो पागल ठीक हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिमाग को दुरुस्त फरमा दिया। लेकिन हाय अफसोस, हम सूरह फातिहा की फजीलतों के बारे में नहीं जानते। सूरह फातिहा का 15वां राज। जब किसी पर मुसीबत पड़ती तो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा को पढ़कर दुआ फरमाते, उसकी मुसीबत उसी वक्त दूर हो जाती। सूरह फातिहा का आखिरी यानी के 16वां राज। जिस शख्स पर जादू टोने का असर हो या ज्यादा दिनों का मरीज हो तो फजर की सुन्नत और फर्ज के बीच में 41 मरतबा सूरह फातिहा 41 दिन तक बिना नागा किए पढ़ता रहे और पानी पर दम करता रहे। यानी कि किसी गिलास या बोतल में पानी रख लें और फजर की नमाज में सुन्नत और फर्ज के दरमियान 41 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर उस पानी पर दम करते रहें। इसी तरीके से 41 दिन तक लगातार इस पानी को पढ़कर तैयार करें। उसके बाद वो मरीज को पिलाना शुरू करें। एक बार पानी पढ़ लो, पूरे खानदान को ये पानी पिला सकते हो। न ही किसी के ऊपर जादू का असर होगा और अगर असर होगा भी तो इंशाअल्लाह असर कट जाएगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। घर का एक बंदा रोजाना इस अमल को तैयार कर ले, यानी कि इस पानी को पढ़कर रख ले। उसके बाद जो भी आपको इस तरीके का मरीज देखे उसको ये पानी पिलाते रहो। 7 दिन तक अगर ये पानी आपने पिला लिया तो इंशाअल्लाह वो इंसान खुद कहेगा कि पहले मेरी जिंदगी कैसी थी और अब कैसी है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, हर घर में ये पानी पढ़कर जरूर रखें। दोस्तों, ये सूरह फातिहा के ऐसे राज हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दुनिया का हर इंसान सूरह फातिहा की ताकत के बारे में जान सके। आप अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे और आपकी वजह से एक बंदे ने सूरह फातिहा को खाली सुन भी लिया
तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। आप लोग बस इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, 10-20 लोगों को शेयर कर दीजिए। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, इतनी नेकियां आपके नामाए अमाल में आ जाएंगी। बस छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को आगे बढ़ाना है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जिसका दिल हो वो इस वीडियो को शेयर कर दे और जिसका दिल हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए।